ایک خوبصورت نوجوان جو حوالات میں نماز پڑھ رہا تھا، اس نوجوان کو قتل کے مقدمے میں ایک دن پہلے یہاں تھانے میں لایا گیا تھا۔ میں تھانے میں ایک سپاہی تھا۔ اس نوجوان کے خلاف کیس بہت مضبوط تھا، اسی لیے یہ گمان غالب تھا کہ ایک دو پیشیوں کے بعد اسے سزائے موت سنا دی جائے گی۔ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہو۔ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور میرا حال احوال پوچھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے قتل جیسا جرم کیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے آپ کی معصومیت سے نہیں لگ رہا۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو پھر میں ایسا گھناؤنا جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا تو پھر یہاں کیسے؟ اس نے کہا کہ جب اللہ پاک اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے نا تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ وہ ان سب کو اپنا کمال اور اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہمارے علاقے کے ایک مشہور ڈاکو نے کسی کا قتل کر دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ میں وہاں سے چند قدم ہی دور تھا۔ اس نے الزام مجھ پر لگا دیا۔ جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے گئے اور میں یہاں پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں تمہیں سزائے موت سنا دی جائے؟ اس نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے آگے اپنی عرضی رکھ دی ہے جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا کہ میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں، اسے میری بے گناہی کا علم ہے اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ میں بس اس کے چہرے کو تکتا تھا۔ اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین شاید ہی کسی میں نے دیکھا ہو۔ پھر جب اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا، اس سے ایک دن پہلے ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ شخص جس نے خود قتل کر کے الزام اس لڑکے پر لگا دیا تھا، وہ اپنی بیوی اور اپنے اکلوتے بچے کے ساتھ ایک گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اسے ایک خوفناک حادثہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور اس کا بچہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں ایک ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کافی گھنٹوں کے بعد وہ ہوش میں آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت ہی بگڑ گئی۔ اسی عالم میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا۔ بار بار اصرار پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگ لی۔ اس نے ڈاکٹر سے یہ وعدہ لیا کہ اس ویڈیو کو آپ پولیس اسٹیشن ضرور لے جائیں تاکہ اس نوجوان کی جان بچ سکے۔ شاید بیوی اور بچے کے مرنے کے اور اپنی ایسی حالت کا علم ہو جانے کے بعد اس گناہ کے ساتھ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی اور ادھر آدمی چل بسا۔ آج عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت تھا جو کہ ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گم سم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسے بھی مدد کرتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں۔ ماں روتے ہوئے اسے لپٹ گئی تھی۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان تک بھی نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے یاد ہے مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ کوئی ایسی بات بتا کر جائے جسے میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھوں۔ اس نے کہا اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور کوئی بھی دوست نہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اسی سے مانگیں اور پھر یقین بھی رکھ لیں کہ وہ قبول کرے گا، اور وہ محض کسی سوچ یا کسی تصور کا نام تو ہے نہیں بلکہ وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ اب واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے۔